لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان، اور اس ماہ مبارک رمضان کی یہ دوسری شب اور دوسری مجلس. موضوع اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون. اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں عمل سے متعلق کچھ آیتیں اور معصومین علیہم السلام کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے، اور جہاں پر بات تمام ہوئی تھی وہیں سے آج پھر اپنی بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ فروع دین اسلام کے عملی احکام میں. فروع دین اسلام کے عملی احکام ہیں، یعنی اصول دین کے بعد فرد اور سماج کی تربیت میں جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اگر خالی ماننا ہو اور کچھ کرنا نہ ہو تو کیا سماج کی اصلاح ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کو عادل بھی مان لیا، رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا، ائمہ کی ولایت کو بھی تسلیم کر لیا، اور قیامت کو بھی مان لیا، بس اب کچھ کرنا نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں. اگر ذرا بھی انسان کے پاس عقل ہے تو وہ خود کہے گا کہ نہیں، خالی ماننے سے تربیت نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ کیا نہ جائے، اور اسی کرنے ہی کا نام عمل ہے، اسی کرنے ہی کا نام فروع دین ہے. تو یہ سماج کی تربیت میں ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. جہاں سماج کی تربیت میں فروع دین کا ایک بنیادی کردار ہے، وہیں فرد کی ویکتیگت طور پر تربیت میں بھی فروع دین کا ایک اہم کردار ہے. یہ احکام
انسان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو معین کرتے ہیں۔ ہماری کیا جواب داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری خود اپنے لیے اور ہماری ذمہ داری سماج کے لیے، یا خود ہماری کیا ذمہ داری ہے اور سماج کی کیا ذمہ داری ہے، جس سے نہ صرف ایمان عملی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، انسان ویوستھت ہوتا ہے، انسان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور معاشرتی اور سماجی خوبصورتی اسی عمل کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ دینی احکام میں فروع دین کی جو اہمیت ہے، ان 5 باتوں سے اس اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے جو کہ میں نے خالی آپ کی خدمت میں ہیڈنگ پیش کی تھی۔ آج تھوڑا سا اس کو تفصیل اس کی بیان کر دوں۔ اول، فروع دین ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا ثبوت ہے اللہ کو مانتے ہیں؟ ہمارا اللہ کے اوپر بڑا ایمان ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر بڑا ایمان ہے؟ کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ کیسے پتہ چلے کہ آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہے؟ کیسے سمجھیں کہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کیسے مانیں کہ مولا امیر المومنین اور ائمہ اطہار آپ کے رہنما اور آپ کے پیشوا ہیں؟ کیسے مانیں ہم؟ کیسے سمجھیں؟ لہذا یہ جو فروع دین ہے یہ ایمان کا عملی ثبوت ہے، اور یہ ثبوت اس چیز کا فراہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ائمہ کی ولایت کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی قبول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے، خدا سے تعلق کا ذریعہ، اللہ سے تعلق کا جو ذریعہ ہے، بھائی کچھ کہو گے کچھ کرو گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کا تعلق اللہ سے ہے، آپ کا رابطہ اللہ سے ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے حالات انسان کے سامنے آتے ہیں، ان حالات میں آپ کچھ ایسا کر کے تو دکھاؤ کہ جس سے اندازہ ہو کہ آپ کا رابطہ اللہ سے بہت مضبوط ہے، آپ کا ایمان واقعاً اللہ کے اوپر ہے۔ جنگ بدر میں کتنے افراد تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ صرف 313 افراد، لیکن یہ 313 افراد کا جو ایمان تھا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول نے ان سے ایک عہد لیا، اللہ کے رسول نے ان سے ایک وعدہ لیا، وعدہ کرو۔ سب نے وعدہ کیا، سب نے عہد کیا، اور پھر جنگ بدر میں شرکت کی، اور اس جنگ بدر میں جس ہمت اور جس حوصلے سے اور جس استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یہ مثال بن گئی رہتی دنیا تک کے لیے۔ اللہ سے رابطے کا، اللہ کے اوپر یقین کا، اللہ کے اوپر اعتماد کا، اللہ کے اوپر بھروسے کا، کہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ہے، تو اگرچہ ہم نہتھے ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، افراد کم ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں، سامنے والے کے پاس سب کچھ موجود، لیکن سامنے والا تمام اسباب و حالات کے باوجود شکست کھا جاتا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو خدا سے جو تعلق کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ فروع دین ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امام کی اطاعت۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔
یہ روزہ کیا؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو والدین کی خدمت کرو، اللہ نے حکم دیا یہ ساری عبادتیں انجام دو۔ جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، وہیں دیگر عبادات جو انسان کو اس کے یعنی یوں کہوں کہ مخلوق کو خالق سے قریب کر دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے نماز کو کیا کہا گیا؟ معراج المومن۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ عرش کی بلندیوں پہ گئے تھے، عرش کی بلندیوں پہ گئے تھے۔ جب ایک نمازی مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا جسم مصلی پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی روح عالم بالا میں پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی روح عالم بالا میں اور عالم ملکوت میں سیر کر رہی ہوتی ہے، وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نماز کو کیا کہا گیا؟ معراج۔ اگرچہ اس کے بھی شرائط ہیں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کن شرطوں کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو یہ معراج ہم کو حاصل ہو جائے۔ جس معراج کی بات رسول اللہ نے کہی ہے کہ نماز انسان کی معراج ہے، تو ہم کن شرطوں کے ساتھ یہ نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں کہ یہ نماز ہمارے لیے معراج بن جائے۔ یہ نماز امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیے اللہ سے رابطہ کتنا مضبوط تھا۔ جب انسان کسی کا عاشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح عشق وہی ہوتا ہے کہ جہاں معشوق کی محبت میں وہ گم ہو جائے، کھو جائے۔ اب اسے نہ اپنے جامے کا ہوش رہتا ہے، نہ اپنے کھانے کا ہوش رہتا ہے، وہ تو بس معشوق کے اوپر نگاہ لگائے ہوئے، وہ تو معشوق کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس چیز میں وہ معشوق راضی ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ معشوق نے کہا ایسے نہیں، یہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں، تم میرے سامنے آؤ تو بن سنور کے آؤ، ہمارے سامنے آؤ تو سچ کے آؤ، ہمارے سامنے آؤ تو دیکھو صاف ستھرے لباس پہن کے آؤ، ہمارے سامنے آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ۔ یہ انڈسپلن انسان جس کو اپنے ابھی تک بالوں کا ہوش نہیں تھا، اپنے چہرے کا ہوش نہیں تھا، اپنے لباس کا ہوش نہیں تھا، اس عشق کی وجہ سے آج بہترین کنگھی کر کے جا رہا ہے، آج چہرہ صاف کر کے جا رہا ہے، آج لباس پہن کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معشوق کا تقاضا یہ ہے، اس کا معشوق یہ اس سے چاہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ تو ایسے آؤ تو ہم عشق کریں گے تم سے، ورنہ نہیں۔ اور ہم کو یہ چیز پسند ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں جو عشق ہوتے ہیں یہ سب جھوٹے عشق ہیں، اس کو مجازی عشق کہا گیا ہے۔ حقیقی عشق تو وہ ہے کہ جو اللہ سے کیا جائے، جو رسول اللہ سے کیا جائے، جو ائمہ اطہار سے کیا جائے، یہ ہے حقیقی عشق۔ کہ اگر ہم نے اللہ سے عشق کیا ہے، اگر ہم نے رسول اللہ سے عشق کیا ہے، اگر معصومین علیہ السلام کا عشق ہمارے اندر ہے، تو ہم کو کھو جانا چاہیے۔ کس میں؟ ان کی محبت میں۔ کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا ہم حلیہ بدل لیں، بھیس بنا لیں، طرح طرح کی صورتیں بنا لیں، نہیں، ویسے بنو جیسا وہ چاہتے ہیں، ویسی صورت جیسی اس کو پسند ہے، ویسا لباس جیسا اس کو پسند ہے، ویسی غذا جیسی اس کو پسند ہے، ویسی چال ڈھال جیسی اس کو پسند ہے، ویسا انداز جیسا اس کو پسند ہے۔ یہ ہے عشق۔ تو یہ فروع دین کیا کرتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا مولا امیر المومنین کے سلسلے میں، امیر المومنین کے پائے مبارک میں تیر لگ گیا، تیر لگا، اب نکالا جاتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کو چھوڑ دو، جب نماز پڑھے نکال لینا، جب نماز میں مشغول ہو تو نکال لینا۔ ہوا بھی وہی،
علی مصلی عبادت پر آئے، نماز میں مشغول ہوئے، اور جیسے ہی نماز مشغول ہوئے تیر نکال لیا گیا اور امیر المومنین کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کیوں احساس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ توجہ اس کی طرف نہیں تھی، توجہ اللہ کی طرف تھی۔ توجہ اس کی طرف نہیں تھی، اس تیر کی طرف نہیں تھی، اس زخم کی طرف نہیں تھی، اس درد کی طرف نہیں تھی، توجہ اللہ کی طرف تھی۔ لہذا تیر نکال لیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ جو فروع دین ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، دوسری عبادتیں ہوں، یہ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ خالق سے قریب کرتی ہیں، خالق سے نزدیک کرتی ہیں، اور یہی عبادتیں روحانی اور معنوی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ انسان روحانی لحاظ سے بلند ہوتا ہے، معنوی لحاظ سے انسان بلند ہوتا ہے۔ تیسرے، نظم و ضبط اور تقویٰ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے فروع دین، ہمارا جو دین ہے واقعی جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے۔ ایک ایسے دین میں ہم کو رکھا ہے اور ایسے دین میں ہم کو پیدا کیا ہے، جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ واقعاً اگر اسلام کی جو مکمل تعلیمات ہیں اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی انسان کے لیے جنت ہے۔ انشاءاللہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو روایتوں میں ہے کہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ دنیا جنت کس لحاظ سے ہوگی؟ دنیا جنت اسی لحاظ سے ہوگی کہ ابھی تو ہم نے دین کو اپنایا ہی نہیں ہے، ہم نے دین کو اختیار ہی نہیں کیا ہے۔ اس موقع پر جب دین کو اپنایا جائے گا، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو قرآنی تعلیمات ہیں، جو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات اور ارشادات ہیں، جب اس کے اوپر عمل ہوگا تب انسان کو محسوس ہوگا کہ واقعاً یہ دنیا ہی جنت ہے۔ اس میں وہ پیار، وہ محبت، وہ عدالت، وہ انصاف، وہ ایک دوسرے کا پاس لحاظ، خیال، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو یہی دنیا ہی انسان کے لیے جنت ہوگی۔ تو تیسری چیز ہے نظم و ضبط اور تقویٰ۔ روزمرہ کے احکام جیسے حلال اور حرام کی پابندی انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور ایک منظم زندگی گزارنے کا ڈھانچہ انسانی زندگی کو فراہم کرتے ہیں۔ نظم و ضبط، ویوستھت رہنا۔ نماز کیا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ ویسے مستحبی نمازیں کبھی بھی پڑھو، کتنی ہی پڑھو، لیکن جو واجب نماز ہیں جن کے اوقات معین ہیں ان کو انہی کے اوقات میں آپ کو ادا کرنا ہے تو وہ نماز ہوگی، ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ صبح کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صبح کی نماز شمار ہوگی، ورنہ نماز نہیں شمار ہوگی۔ ظہر کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز ہے، ورنہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور باقی دوسری بات، ماہ مبارکہ رمضان، روزہ انسان دوسرے مہینوں میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ماہ مبارکہ رمضان کا روزہ کیا آپ کو اس ایک مہینے میں آپ کو ایسے روزہ رکھنا ہے۔ حج آپ کو یہاں سے احرام باندھنا، انسان کہیں سے بھی احرام باندھے، کپڑا ہی تو پہننا ہے۔ یہ کہے کے لیے کہا کہ نہیں، تم کو وہیں جحفہ پہ جا کے ہی احرام باندھنا ہے، تم کو میقات پہ جا کے ہی احرام باندھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ ایک نظم، ایک سسٹم دے رہا ہے ہم کو۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام بڑا پیارا دین ہے، ایک سسٹم، تاکہ سب ایسا نہ ہو کہ انہوں نے یہاں سے باندھ لیا، انہوں نے وہاں سے باندھ لیا، انہوں نے وہاں سے باندھ لیا، یہ ادھر سے طواف کر رہے ہیں، وہ ادھر سے طواف کر رہے ہیں، یہ ادھر سے چلے آئے، وہ مروہ سے صفا پہ جا رہے ہیں، یہ صفا سے نہیں، ایسا نہیں۔ سب ایک طریقے سے منظم رہو، سسٹمیٹک۔ یہ اسلام کی بہت عظیم تعلیم ہے، اور یہ چیز ہم کو درس دیتی ہے
کہ دیکھو وہ اللہ کی جو اپنی عبادت میں ہم کو منظم دیکھنا چاہتا ہے، وہ روز مرہ کی زندگی میں کیا ہم کو منظم نہیں دیکھنا چاہے گا؟ کیا روز مرہ کی زندگی میں ہم کو ویوستھت نہیں دیکھنا چاہے گا؟ یہ نظم کی جو تعلیم، یہ جو اوقات کی پابندی کی تعلیم ہم کو دی جا رہی کاہے کے لیے؟ اسی لیے تاکہ تم روز مرہ کی زندگی میں اسے اپناؤ، روز مرہ کی زندگی میں اسے اختیار کرو، تم اس کو عملی جامہ پہناؤ، تمہاری لائف ایک پریکٹیکلی لائف ہو، ایک عملی زندگی۔ تو یہ جو حرام اور حلال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو حرام اور حلال ہیں، یہ حرام اور حلال کے احکام بھی ہم کو منظم رکھتے ہیں۔ یہ منظم کہ دیکھو ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے۔ ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، اور اسی سسٹم کے تحت، اسی قانون کے تحت آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا، اور جب سمجھ میں آیا، جیسے سمجھ میں آیا۔ اسلام میں حقیقت میں خود ہم جیسے چاہیں ویسے نہیں ہیں، ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق کیا چاہتا ہے، ہم امتی ہیں، ہمارا رسول کیا چاہتا ہے، ہم ولائی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیسے ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیسے ہم کو رکھنا چاہتا ہے، اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں ہم کو گناہوں سے بچاتی ہیں، وہیں ہمارے اندر یہ نظم پیدا کرتی ہیں، سسٹم، ڈسپلن، اور ایک منظم زندگی گزارنے کا، ایک ڈسپلن والی لائف جینے کا طریقہ ہم کو بتاتی ہیں، چاہے وہ نماز کے اوقات کی پابندی ہو، یا یہ روزوں، یہ ماہوار کے رمضان کے روزے ہوں، یا حج کے ارکان اور احکام ہوں، یا باقی دوسری عبادات، یا حرام اور حلال۔ چوتھی چیز ہے انفرادی اور اجتماعی تربیت۔ فرد کی بھی تربیت اس سے ہے، اور اجتماع یعنی سماج کی تربیت بھی اسی کے ذریعے سے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مانے تو اور لیکن عمل نہ کرے، بغیر عمل کے وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں تو اپنی تربیت کے لیے بھی ہم کو فروع دین پر عمل کرنا ہوگا، اگر سماج کی تربیت چاہتے ہیں تو سماج کی تربیت کے لیے بھی ہم کو فروع دین کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو فروع دین کیا ہے؟ انفرادی تربیت بھی اس میں ہے، اور اجتماعی تربیت بھی ہے۔ یہ احکام انسان کو خود غرضی سے نکال کر معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں۔ خود غرضی، بس میں، اسلام میں میں ہے ہی نہیں ہے، دین میں میں نہیں ہے۔ نہیں، تم کون ہو؟ ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، ہماری پسند کیا مطلب؟ ہمارا اچھا لگنا کیا مطلب؟ آپ کسی کے اوپر ایمان لائے ہیں، کسی سے محبت کی ہے، کسی سے عشق کیا ہے، کسی کا کلمہ پڑھا ہے، لہذا جس کے اوپر ایمان لائے ہو، جس سے محبت کی ہے، جس کا عشق کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہذا فرد کی تربیت، جہاں فرد کی تربیت ہے وہیں سماج کی تربیت، ان فروع دین کے ذریعے سے۔ تو یہ احکام ہم کو خود غرضی سے کہ بس میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ بس میں اور میری فیملی، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خالی بچے ہی تمہارے نہیں، خالی بیوی ہی تمہاری نہیں ہے، کیا ماں باپ تمہارے نہیں ہیں؟ آج ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ان بچوں کو تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان ماں باپ کو جا کے آشرم میں ڈال دیتے ہیں۔
یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ تم اپنے بچوں کو، ان کو تعلیم کا انتظام کر رہے ہو، کھانے کا انتظام کر رہے ہو، ان کے پانی کا انتظام کر رہے ہو، ان کی فیس کا انتظام کر رہے ہو، ان سے محبت کر رہے ہو، ان کو پیار دے رہے ہو، اور وہ کہ جنہوں نے تم کو پالا ہے، پوسا ہے، پیار دیا ہے، محبت دی ہے، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ خالی ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے بھائی بہن بھی ہیں، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، تمہارے پڑوسی بھی ہیں، تمہاری سوسائٹی بھی ہے، تمہارا سماج ہے، پورا ایک سماج۔ تو انفرادی ویکتیگت تربیت بھی ان فروع دین کے ذریعے سے، اور اجتماعی سماجی تربیت، اور یہ خود غرضی سے نکالتی ہے ہم کو، انا سے، میں سے، بس میں، میری فیملی، میرا گھر، اور اس سے نکال کر سماجی جو ذمہ داریاں ہیں، ان سماجی ذمہ داریوں کی طرف ہم کو متوجہ کرتی ہے۔ اکیلے نماز پڑھو گے تم کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، کہ جماعت سے نماز پڑھو تاکہ تمہاری نماز کا ثواب بڑھ جائے۔ کیوں؟ تاکہ خود غرضی سے نکل کے تم سماج میں آ جاؤ۔ یہ جماعت کی نماز کاہے کے لیے ہے؟ جماعت کی نماز کا جو ایک فلسفہ ہے، وہ بھی ان فائدوں میں سے ایک فائدہ اور ایک فلسفہ، سماج کو ایک مرکز پہ رکھنا، ایک پوائنٹ پہ، یہ ہے جماعت کا فائدہ۔ اور جماعت کو، سماج کو منظم رکھنا، سسٹمیٹک۔ اس پورے حال میں آپ نماز سے پہلے آئیے تو کوئی وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، وہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں دعا پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں تلاوت کر رہا ہے، کوئی یہاں زیارت پڑھ رہا ہے۔ اذان ہوئی اور ایک مرتبہ اقامت ہوئی، اقامت میں کہا قد قامت الصلاۃ، اب جلدی جلدی دوڑ کے سب صفوں میں آ گئے۔ وہ جو بکھرے ہوئے تھے وہ سب منظم ہو گئے۔ اسلام کہہ رہا ہے خالی جماعت میں نہیں، پوری لائف ایسے ہی جیو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ ہم کو خود غرضی سے نکالتے ہیں کہ میں اور خالی میری فیملی نہیں ہے، اس سماج میں کچھ غریب بھی ہیں، کچھ بیوائیں بھی ہیں، کچھ یتیم بھی ہیں، کچھ بیچارے پریشان حال بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم کسی لائق ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی لحاظ سے بھی سہارا بن سکتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں، اس کو سپورٹ کرو، اس کے لیے سہارا بن جاؤ۔ یہ جو خمس اور زکوٰۃ ہے کاہے کے لیے ہے؟ سماج کو ایک مرکز اور خود غرضی سے نکل کر سماج کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کاہے کے لیے ہے؟ سماج کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور سماج کو منظم رکھنے کے لیے، کہ اگر تم نے غلط دیکھا ہے تو کہو، اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار سے محبت سے بتاؤ اس کو۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، دوسرا ہم کو کوئی بتائے، سمجھائے کہ نہیں بھائی یہ کام ایسے نہیں، ایسے اگر ہو تو اچھا ہے، یہ بات اگر ایسے نہیں ایسے ہو تو اچھی ہے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو تو اچھا ہے، یہ یہاں کے اوپر نہیں یہ وہاں کے اوپر ہو تو اچھا ہے۔ پانچویں، عبادات اور معاملات۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں خالی عبادتیں نہیں ہیں بلکہ معاملات بھی ہیں۔ یہ خمس و زکوٰۃ کا تعلق بھی معاملاتی سے ہے، امر بالمعروف کا تعلق بھی معاملاتی سے ہے، نہی عن المنکر کا تعلق معاملاتی سے ہے۔ فروع دین میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، یہ کاروبار، روزگار، شادی بیاہ، سماجی تعلقات، یہ تمام چیزیں شامل ہیں اسی فروع دین میں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ فروع دین جو مشہور ہیں وہ کتنے ہیں؟ 10،
لیکن باقی سب انہی 10 میں سے کسی نہ کسی کی فرع ہیں. یا نماز سے ان کا تعلق ہے، یا روزے سے تعلق ہے، یا حج سے تعلق ہے، یا زکوٰۃ سے تعلق ہے، یا خمس سے تعلق ہے، یا جہاد سے تعلق ہے، یا امر بالمعروف سے تعلق ہے، یا نہی منکر سے تعلق ہے، یا تولا سے تعلق ہے، یا تبرع سے تعلق ہے، کہیں نہ کہیں سے. اور اس طریقے سے ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کے اوپر عمل کرنا ہے. جس طریقے سے عقیدہ خالی یہ 5 چیزیں تھوڑے ہیں، یہ تو اصول دین ہے. ہاں، ہم کو منظم رکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے بتایا کہ بھائی اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. لیکن باقی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے، بہت سی چیزیں جس کے اوپر ایمان رکھنا ہے. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے انڈر میں ہیں. یا عقیدہ توحید کے انڈر میں ہے، یا عقیدہ عدالت کے انڈر میں ہے، یا عقیدہ رسالت کے انڈر میں ہے، یا عقیدہ امامت کے انڈر میں ہے، یا عقیدہ قیامت کے انڈر میں ہے. ایسے ہی عمل میں بھی کچھ اعمال ایسے ہیں، اگرچہ سمجھانے کے لیے ہم کو یہ 10 یہ جو فروع دین ہیں یہ بتائے گئے، سمجھائے گئے، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو فروع دین کے طور پر دکھائے تو نہیں گئے، درشائے تو نہیں گئے، لیکن ہم کو عمل کرنا ہے. اور عمل واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے عمل. تو عبادات اور معاملات، ان کا تعلق بھی کیا ہے؟ انہی فروع دین میں سے ہے. خلاصہ یہ کہ اصول دین اگر ایمان کی بنیاد اور جڑ ہیں تو فروع دین اس کی شاخیں ہیں، اس کی اصل ہیں، اس کی بنیاد ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کے پھول ہیں، جن کے بغیر دین پر مکمل عمل ممکن نہیں ہے. اگر ہم دین کے اوپر مکمل عمل کرنا چاہتے ہیں تو مکمل عمل کب ممکن ہے؟ دین کے اوپر مکمل عمل اسی وقت ممکن ہے کہ جب اصول دین کے ساتھ ساتھ فروع دین بھی ہو. اصول دین کے ساتھ ساتھ فروع دین. اصول دین اور فروع دین کل میں نے خالی اشارہ کیا تھا، آج تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. ہم نے کہا بھائی اللہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتے ہو. اللہ کو عادل جانتے ہو؟ کہا بے شک اللہ عادل ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ عادل نہ رہے تو پھر ظلم ہوگا، اور اللہ کے ہاں ظلم ہے نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے. میں نے کہا رسول اللہ کو آخری رسول مانتے ہو؟ بے شک اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری رسول ہیں. میں نے کہا اماموں کے اوپر عقیدہ ہے؟ کہا بے شک امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک یہ سب 12 کے 12 ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. ان کی ولایت کے ہم تحت ہیں، ان کی ولایت ہمارے اوپر فرض ہے. میں نے کہا قیامت کے اوپر یقین ہے؟ کہ بالکل بے شک قیامت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، اللہ کو عادل بھی جانتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، امامت کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے اوپر یقین ہے. لیکن اب جب ہم اس کی زندگی کے اوپر نظر کرتے ہیں تو کہیں سے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. توجہ کیجئے گا عزیزو، کہیں سے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ اللہ کو مانتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے اوپر یقین ہے، لیکن لگتا نہیں کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اس کو حاضر و ناظر جانتا ہے. لگتا نہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو عادل جانتے ہیں، لیکن کام ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اس کو ڈر ہی نہیں کہ اللہ عادل ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے. یہ کہتا تو ہے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے، لیکن رسول اللہ نے جو خود حکم دیا ہے اس کی پیروی تو کرتا نہیں ہے. یہ 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے، 12 اماموں کی محبت کی بات کرتا ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، غم میں غم مناتا ہے، لیکن اس کی زندگی سے کہیں سے اس کے اثرات تو ظاہر نہیں ہوتے. یہ کہتا ہے قیامت کے اوپر یقین ہے، لیکن کہیں سے پتہ تو چلتا نہیں کہ اس کا یقین قیامت کے اوپر. بات واپس کہاں جائے گی؟ گھوم کے کہاں جائے گی؟ اگر
ایک درخت ہو، درخت کی جڑ ہو، لیکن اس درخت کی جڑ اور تنا ہونے کے باوجود اس پر شاخیں نہ ہوں، اس پر پھل نہ ہوں، اس پر پتے نہ ہوں، اس پر پھول نہ ہوں، اس پر کلیاں نہ ہوں، تو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جڑ کمزور ہے۔ اگر جڑ ہے، اگر جڑ ہے، اگر جڑ مضبوط ہے، اگر تنا موجود ہے، تو پھر شاخیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ تو اس پہ پھول کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس پہ کلیاں کیوں نہیں چٹک رہی ہیں؟ اس کے اوپر پھل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ جڑ کمزور ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو کیا جاتا ہے؟ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اس درخت کے اطراف کی زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اور اس کے قریب سے جو کانٹے اور کنکر اور پتھر ہوتے ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں، اور اس کو کھاد اور پانی دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر مثال آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہے اور آپ متوجہ ہو گئے ہیں، اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو تسلیم کیا، ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا، قیامت کے اوپر یقین رکھا، پھر بھی ہماری زندگی سے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، ہم نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، روزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، دوسری عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہیں، دوسرے معاملات میں بھی ہم اچھے نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ جڑ کمزور ہے۔ اب اس کے لیے جب جڑ کمزور ہے تو اس کے لیے ہم کو اس دل کی زمین کو، اس دل کی زمین کو ہم کو نرم کرنا پڑے گا، اس دل کی زمین کو ہم کو نرم کرنا پڑے گا۔ کس چیز سے؟ یاد الہی سے، یاد الہی کے ذریعے سے اس دل کی زمین کو نرم کرو۔ اس کے اطراف سے جو گناہوں کے پتھر ہیں، جو معصیت کے پتھر ہیں، جو مخالفت کے پتھر ہیں، ان کو ہٹاؤ اور اس کو معرفت کا پانی دو، تاکہ اس کے اندر نمو پیدا ہو، اس کے اوپر پتیاں آئیں، اس کے اوپر پھول کھلیں، اس کے اوپر پھل لگیں۔ جڑ دکھ رہی ہے لیکن پھول نہیں دکھ رہے ہیں، جڑ دکھ رہی ہے، پتے نہیں دکھ رہے ہیں، جڑ دکھ رہی ہے، شاخیں نہیں دکھ رہی ہیں، جڑ کمزور ہے۔ اس جڑ کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کو معرفت کا پانی دینا ہوگا، اس کے اطراف سے معصیت و مخالفت پروردگار اور بغض و حسد و کین و عداوت اور شرک اور کفر کے پتھروں کو ہٹانا ہوگا، اور اس کی دل کی زمین کو یاد الہی سے نرم کرنا ہوگا تاکہ اس کے اندر نمو پیدا ہو۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک چیز اور ہے، پتے ہیں، شاخیں ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، درخت دکھ رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی زندگی میں بدلاؤ نہیں اس کے اندر۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، باقی اور ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، لیکن جو چیز جیسے ہو رہی بس ہو رہی، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، چینج نہیں۔ نہ ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ ہے، نہ ہماری زندگی میں کوئی چینج ہے، بس جیسے ہم ہر سال کرتے آئے ویسے کریں گے بس، اور ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر ایک درخت ایک انداز سے کھڑا رہے پورے سال، اس کے اوپر ویسے ہی پتے رہیں، ویسے ہی شاخیں رہیں، ویسے ہی تنا رہے، اس میں کچھ بدلاؤ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت آرٹیفیشل ہے۔ نہیں معلوم پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہ درخت آرٹیفیشل ہے۔ اگر آرٹیفیشل درخت نہ ہوتا تو اس میں بدلاؤ آتا، اگر آرٹیفیشل درخت نہ ہوتا تو اس میں چینج آتا۔ چینج تو اس میں آ نہیں رہا ہے، اس میں بدلاؤ تو آ نہیں رہا ہے، نئی پتیاں تو آ نہیں رہے ہیں، نئے پھول تو کھل نہیں رہے ہیں، نئے پھل تو لگ نہیں رہے ہیں، بدلاؤ تو آ نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ درخت آرٹیفیشل ہے۔ جب آرٹیفیشل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
ہوا کا ایک جھونکا ہی اس کو گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جنگ صفین کے موقع کے اوپر دونوں طریقے کے درخت تھے. وہ درخت بھی تھا کہ جس کی جڑ بھی مضبوط تھی اور جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور جس کے پتے, اور یہ تھی مالک اشتر جیسی شخصیت. یہ تھی مالک اشتر جیسی شخصیت. اور دوسرے کے مقابلے دوسرے وہ جو آرٹیفیشل درخت تھا وہ بھی تھا. یہ کون تھے؟ خوارج. نمازیں تھیں, روزے تھے, عبادتیں تھیں, لیکن وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ حقیقت میں جس لشکر میں رہ کے وہ لشکر مقابل سے جنگ کر رہے ہیں, یہ خالی کوفے کا حاکم نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کا حاکم ہے. یہ خالی کوفے کا حاکم نہیں ہے, یہ کائنات کا حاکم ہے. یہ خالی دنیاوی سیاستداں نہیں ہے بلکہ یہ الہی نمائندہ ہے. سمجھ ہی نہیں سکے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے نے ختم کر دیا. مٹ گئے. دین بھی گیا, دنیا بھی گئی. لشکر سے نکل گئے, دین سے خارج ہو گئے. لہذا ایمان اور عمل دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. جہاں ایک طرف ایمان ہو وہیں دوسری طرف عمل ہو. اور اس ایمان اور عمل کی بہترین مثال اصحاب امام حسین. اصحاب امام حسین مدینے سے نکلتے وقت امام حسین کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے, جہاں ان کے اندر ایمان تھا وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عمل تھا. عمل تھا, اور اگر عمل نہ ہوتا تو یقیناً وہ امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے. امام نے تو کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے, یہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے, یہ بڑا مشکل ہے, اس راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں, اس میں آزمائشیں, اس میں امتحانات ہیں. کون ہے کہ جو اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے؟ جو راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو, بسم اللہ. کمال تو یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہی ہیں, لیکن اسی راستے پر چلنے کے لیے 4 دن کا بچہ بھی تیار ہے. جناب علی اصغر کربلا میں 6 مہینے کے تھے, مدینے میں 6 مہینے کے نہیں تھے. ابھی تو 4 دن کے 6 دن کے ہیں جناب علی اصغر. لیکن جس وقت قافلہ چلنے لگا تو جناب صغرا بابا کے قریب آئیں, اور بابا کے قریب آنے کے بعد کہتی, بابا اگر آپ جا رہے ہیں, قافلہ جا رہا ہے, اور مجھے آپ مدینے ہی میں چھوڑے جا رہے ہیں, تو کم سے کم میرے بھیا ان کو میرے پاس رہنے دے, تاکہ علی اصغر ہی کے ذریعے سے میں اپنا دل بہلا لیا کروں. اس لیے کہ پورا گھر تو جا رہا ہے, پورا خاندان تو جا رہا ہے, گھر میں سناٹا ہوگا. عزیزو دیکھیے, یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. ایک بڑا گھر اگر ایک دم سے اس میں سے ایک ہی دن میں سارے افراد چلے جائیں اور کوئی اکیلا رہ جائے, تو حقیقت میں یہ گھر انسان کو کاٹتا ہے, کھلتا ہے, یاد آتا ہے, دل نہیں لگتا. کوئی صغرا کے دل سے پوچھے کہ صغرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب یہ قافلہ جا رہا ہوگا. بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے, لیکن علی اصغر کو تو میرے حوالے کر دیجیے. اور یہ کہہ کہ علی اصغر کو لے لیا جناب صغرا نے اپنی آغوش میں. حسین نے دیکھا کہ علی اصغر تو تتمہ کربلا ہے, علی اصغر تو مہر کربلا ہے. علی اصغر کی شہادت کی مہر کے بغیر کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہے. لہذا ایک مرتبہ حکم دیا, بہن علی اصغر کو لے لو. عزادار و بیبیاں ایک ایک کر کے آگے بڑھی, لیکن علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آئے. کہتے جب کسی کے آغوش میں نہیں آئے تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے. جیسے حسین آگے بڑھے, نہیں معلوم علی اصغر کے کان میں کیا کہا کہ ایک مرتبہ علی اصغر ہمک کے
صغرا کی آغوش سے امام کی آغوش میں عزادارو صغرا نے سر و سینہ پیٹ لیا، بھیا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزادارو قافلہ چلا گیا، علی اصغر واپس نہیں آئے، علی اکبر لینے کے لیے نہیں آئے۔ 10ویں محرم کو ہاں علی اصغر تو نہیں آئے، علی اکبر تو نہیں آئے، حسین کی شہادت کی سنانی آئی۔ ام سلمہ تشریف فرما ہے، صغرا بیت الشرف میں آئی، نانی اماں بہت دل گھبرا رہا ہے، نہیں معلوم یہ کون سا دن ہے، نہیں معلوم یہ کون سا وقت ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی ام سلمہ نے چاہا کہ صغرا کو سمجھائیں، بیٹی تیرا بابا کسی مہم میں ہے، کسی منزل کے اوپر ہے، یقیناً علی اکبر لینے آئیں گے۔ ایک مرتبہ علی صغرا کی نظر اس خاک کے پڑی جو خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے نانی اماں، ارے میرے خط کا جواب کیسے آئے گا؟ اب علی اکبر مجھے لینے کہاں آئیں گے؟ میرے بابا کہاں وہ خاک کہ جو میرے نانا دے کر گئے تھے وہ تو خون میں تبدیل ہو گئی۔ لگتا ہے میرا بابا مارا گیا، لگتا ہے میرا بھیا شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعازم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم زنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عسرتي۔ فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها۔ الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب۔ اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي
عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاصده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعزم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد عاتاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك
وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعازز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ازهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعائنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تزهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.